بیٹی کو رخصتی کے وقت ایک عرب ماں کی نصیحتیں۔ ناظرین، عالم عرب کے علاوہ کندہ یمن کے حکمران عمر بن حاجر الکندی کو وہاں کے ایک دین دار شخص عوف بن مسلم شیبانی کی بیٹی ام ایاس کی خوبیوں اور اس کے دینی معیار کا پتہ چلا تو اس نے ام ایاس کے والد عوف بن مسلم شیبانی الکندی کی برادری کی احسام نامی ایک عورت کے ذریعے سے اس کو پیغام بھیجا کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کا متمنی ہوں، اس لیے اگر آپ مناسب سمجھیں تو اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دیں۔ ام ایاس کے والد نے کچھ سوچ بچار کے بعد اس کے پیغام نکاح کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے اپنی لڑکی کا نکاح اس سے کر دیا۔ نکاح کے بعد جب رخصتی کا وقت آیا تو ام ایاس کی والدہ امامہ بنت حارث نے بیٹی سے تنہائی میں کچھ گفتگو کی۔ گفتگو کے دوران میں اس نے بیٹی کے مستقبل کے بہتر انجام کے لیے اسے جو نصیحتیں کی وہ نہ صرف دینی و دنیاوی اعتبار سے بہت بہتر تھیں بلکہ ان میں عربی ادب کی چاشنی اور لذت بھی موجود ہے۔ ملاحظہ فرمائیے کہ امامہ بنت حارث نے اپنی بیٹی ام ایاس کو کس قدر امتہ نصیحتوں کے ذریعے سے اپنے گھر سے اس کے سسرال کو رخصت کیا۔ چنانچہ جب رخصتی کے وقت دلہن کو پالکی میں بٹھا کر خاوند کے گھر کو لے جانے کا مرحلہ آیا تو امامہ بن نے اپنی بیٹی کو مخاطب کر کے کہا، بیٹی، پہلے تو جس ماحول میں رہ رہی تھی وہ اب تجھ سے چھوٹ گیا ہے اور تو اس ماحول سے نکل کر دوسری جگہ جا رہی ہے۔ تیرا وہ نشیمن بھی تجھ سے دور ہو گیا جہاں تو پروان چڑھی، جہاں عقل مند کو تو سہارا اور تقویت حاصل تھی۔ اگر تجھ سے کوئی غفلت سرزد ہو جاتی تھی تو بھی تمہیں ایک مقام حاصل تھا۔ اگر کوئی عورت شوہر سے محض اس بنا پر بے نیاز ہوتی کہ اس کے ماں باپ بھی شدید ضرورت کے باوجود ایک دوسرے سے بے نیازی برتتے تھے تو میں بھی تمہیں لوگوں میں سب سے زیادہ بے نیاز نظر آتی، یا اگر عورت اپنے والدین کی دولت مندی اور ان کی والہانہ محبت کی وجہ سے بے نیاز ہوتی تب بھی سب سے زیادہ میں اپنے شوہر سے بے نیاز والا پرواہ ہوتی۔ مگر تم دیکھتی رہی ہو کہ ایسا نہیں ہے، لیکن فی الحقیقت جس طرح عورتوں کو مردوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے اسی طرح مرد عورتوں کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اب تیرا رخ ایک مانوس ماحول و وطن سے ایسے نشیمن کی طرف ہے جس کے ماحول سے تو آشنا نہیں ہے۔ وہاں تجھے ایک ایسا ہم نشین شخص ملے گا جو تیری طبیعت اور مزاج کو پہلے سے جانتا نہیں ہے۔ آج سے تیری گردن اور تیرا تمام بدن اس کے زیر نگیں ہو چکا ہے، یعنی اب اسے تم پر برتری حاصل ہے، اس لیے تم وہاں اس کی کنیز خدمت گار بن کر رہے، نتیجتاً وہ بھی تیرا تابعدار غلام بن جائے گا۔ اگر کسی کے اعلیٰ نسب اور زیادہ عقل کی وجہ سے نصیحت چھوڑ دی جاتی تو میں ضرور اسے چھوڑ دیتی اور تجھے ہرگز نہ کرتی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ نصیحت عقل مند کے لیے یاد دہانی جبکہ بے سمجھ و عقل مند کو بطور تنبیہ کی جاتی ہے۔ اس لیے میں تمہیں یہ نصیحتیں کر رہی ہوں۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے میں تجھے 10 ایسی چیزیں عادت بتاتی ہوں جنہیں اپنانا تمہارے لیے بہت ضروری ہے، یہ وہاں تیرے بہت کام آئیں گی۔ تو انہی میں سے 1 نمبر پر انہوں نے کہا کہ وہاں تمہاری پہلی صفت یہ ہونی چاہیے کہ قناعت پسندی اور سادگی کے ساتھ ساتھ اپنے شوہر کے لیے انکسار سے کام لینا، کیونکہ قناعت سے دل کو راحت ملتی ہے۔ تو دوسرے نمبر پر اس کی یہ نصیحت کی کہ اس کی ایک ایک بات کو توجہ سے سننا اور اس کی اطاعت و فرما برداری کا ہر حال میں خیال رکھنا، اس سے تمہارا شوہر خوش رہے گا۔ شوہر کی نگاہ کا بھی خیال رکھنا تاکہ جب وہ تجھے دیکھے تو اس کی طبیعت بد مزہ نہ ہو۔ اس اپنے شوہر کی مرضی کے خلاف کوئی بھی بات سرزد نہ ہونے دینا۔ اس کی پسندیدہ خوشبو کا بھی اہتمام رکھنا، تیرے بدن سے اسے کوئی ایسی مہک نہ آنے پائے جو اسے ناپسند و ناگوار ہو۔ تمہارا خاوند تمہیں صاف ستھری اور خوشبودار حالت میں ہی دیکھے۔ تجھے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ خوشبو اگر موجود نہ ہو تو پھر پانی سب سے زیادہ خوشبودار چیز ہے، اس لیے اس سے نہاؤ اور اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرو۔ نیز خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے تیرے پاس سرما موجود ہے، یہ بھی بہترین چیز ہے۔ جب وہ غم زدہ ہو جائے تو اس کے سامنے بالکل کسی خوشی و راحت کا اظہار نہ کرنا، ایسے مواقع پر اس کی دلجوئی ضروری ہے۔ اسی طرح اگر وہ خوش نظر آئے تو اس موقع پر کوئی رنج و غم والی بات ہرگز نہ کرنا کہ اس کی ساری خوشی کافور ہو جائے۔
5वें नंबर पर उन्होंने یہ وصیت کی کہ شوہر کے سونے اور اٹھنے کے اوقات کا بھی خیال رکھنا، کیونکہ قلت نیند سے شدید غصہ پیدا ہو جاتا ہے۔ 6 نمبر پر اس نے یہ نصیحت کی کہ اس کے کھانے پینے کے اوقات اور کھانے پینے میں پسند و ناپسند کو ملحوظ رکھنا بھی تمہارے فرائض میں شامل ہے، کیونکہ تادیر بھوک سے قوت برداشت ختم ہونے لگتی ہے، جس کا نتیجہ غصے کی آگ کی صورت میں نکلتا ہے، اور یہ آگ بعض اوقات طرفین کو بسم کر ڈالتی ہے۔ 7 نمبر پر انہوں نے کہا کہ بیٹی تم پر اپنے شوہر کے مال کی حفاظت فرض ہے، اس لیے اچھی طرح سمجھ لو کہ مال کی بہترین نگہداشت حسن انتظام سے ہی ممکن ہے۔ تمہیں اپنے شوہر کے اہل و عیال اور ان کے مرتبے کا بھی لحاظ رکھنا ہوگا، ورنہ بصورت دیگر تم طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اس لیے شوہر کے اہل و عیال کی حفاظت تمہیں حسن تدبیر سے کرنا ہوگی۔ 9 نمبر پر انہوں نے کہا کہ اپنے شوہر کی فرما برداری تم پر فرض بھی ہے اور تمہارے لیے ناگزیر بھی، اس لیے اس کی کبھی بھی حکم عدولی نہ کرنا۔ اگر تم نے اس کے سامنے حکم عدولی اور بغاوت کا رویہ اختیار کیا تو پھر اس کا سینہ غصہ سے بھڑک اٹھے گا۔ 10 نمبر پر فرمایا کہ تمہارے راز تمہارے شوہر کے راز ہیں اور تمہارے شوہر کے راز تمہارے راز ہیں، اس لیے اس کے کسی بھی راز کو کسی فرد، مرد یا عورت پر بالکل ظاہر نہ کرنا۔ ان کے علاوہ تجھے یہ بھی اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ یہ تمام چیزیں تو اپنے شوہر سے اس وقت حاصل نہ کر سکو گی جب تک تو اپنے پسندیدہ یا ناپسندیدہ تمام معاملات کو اپنے شوہر کی خواہشات اور رضامندی کے ماتحت نہ کر دو گی۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات کو بہتر کرے اور تمہیں اپنی رحمت سے نوازے۔ تو ناظرین، چنانچہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب وہ اپنے شوہر کے ہاں پہنچی اور اس نے وہاں اپنی والدہ کی نصیحتوں پر بھرپور انداز میں عمل کیا تو اس کے نتیجے میں اسے اپنے شوہر کا اعتماد بھی مل گیا اور اس سے محبت اور عزت بھی پائی۔ اللہ اکبر! کیسی اچھی ایمان افروز اور پر حکمت نصیحتیں ہیں جو اس ماں نے اپنی بیٹی کو رخصتی کے موقع پر کی۔